वोटिंग और गिनती दोनों का अमल मुकम्मल हो चुका है। कुछ ही देर में ये ऐलान किया जाएगा दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से। 371 का ये ऐवान है। आज का ये जो इंतखाब है वो वज़ारत आला के लिए हो रहा है। पंजाब की वज़ारत आला, पंजाब की पग किसके सर होगी, ये फैसला होगा आज के इस इजलास में होने वाली वोटिंग के नतीजे में। गिनती हो चुकी है, वोटिंग उससे पहले मुकम्मल हो चुकी है। तो वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, चौधरी परवेज़ इलाही या फिर हमज़ा शहबाज शरीफ, ये ऐलान कुछ देर में हो जाएगा। और तमाम नज़रें अब दोस्त मोहम्मद मज़ारी यानी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, जिनके सदारत में आज का ये इजलास हो रहा है, उन पर लगी हैं और उन तक तमाम रिजल्ट्स भी पहुंचाए गए हैं। इंतज़ार किया जा रहा है चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो कि इस वक्त तो अपोजिशन बेंचों पर बैठे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती बेंचों पर मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जमातों के अरकान विराजमान हैं और सभी को इंतज़ार है कि क्या फ़ैसला सुनाया जाता है दोस्त मोहम्मद मज़ारी यानी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से। तो इंतज़ार है जनाब वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए होने वाली वोटिंग के नतीजे का, और ये नतीजा सुनाना है, इसका ऐलान करना है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के लिए वो खुद स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही हैं। इसलिए आज के इजलास की सदारत की है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ये आज का इजलास बुलाया गया था और आज का इंतखाब अमल में आया था। 17 तारीख को ज़िमनी इंतखाब हुए, जिसके बाद जो नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी वापस हासिल कर लीं, 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। तो आज का ये इंतखाब इसीलिए है कि वज़ारत आला पंजाब का फ़ैसला किया जाए और अरकान ने अपना वोट कास्ट कर दिया, जिसमें न सिर्फ बकिया अरकान बल्कि मुस्लिम लीग कायद आज़म के भी 10 अरकान, जिनमें एक ख़ुद वोट परवेज़ इलाही जो कि उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के लिए, उनका भी वोट शामिल था। तो इन 10 के 10 अरकान ने परवेज़ इलाही को वोट दिया। और ज़राए से ये खबरें आ रही हैं, ज़राए के मुताबिक 186 अरकान ने वोट दिया है चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के लिए, जबकि 179 वोट पड़े हैं हमज़ा शहबाज शरीफ को। तो हम आपको आगाह कर रहे हैं कि 186 अरकान ने ज़राए के मुताबिक वोट दिया है अपना चौधरी परवेज़ इलाही को, जो कि उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद आज़म के मुश्तरका उम्मीदवार, जबकि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हमज़ा शहबाज को 179 वोट मिले हैं। ये ज़राए से खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान कुछ ही देर में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी करेंगे। हम आपको ये ज़राए से मिली हुई खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं कि 186 तादाद है उन अरकान पंजाब असम्बली की जिन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ को नहीं बल्कि परवेज़ इलाही को वोट दिया, और 179 वोट जो है वो अरकान ने हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला के लिए दिए हैं। तो ये फिगर सामने आ रहा है, ज़राए के तवस्सुत से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बाज़ाब्ता जो ऐलान है, हतमी जो फैसला है, वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने ही करना है। तो कुछ देर में उनकी जानिब से ये हतमी फैसला बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन है कायदे ऐवान पंजाब की असम्बली का। तो हतमी फैसला सुनाना है दोस्त मोहम्मद मज़ारी यानी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने। ज़रा ये बता रहे हैं कि 186 वोट पड़े हैं परवेज़ इलाही को और 179 वोट हासिल किए हैं हमज़ा शहबाज शरीफ ने। पंजाब असम्बली के इस ऐवान में अरकान की जानिब से उनको ये वोट दिए गए हैं, लेकिन हतमी ऐलान कुछ देर में मुतवक्के है, जो कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से किया जाएगा। और इंतज़ार किया जा रहा है कि वो कब ये ऐलान करते हैं। मुशावरत चल रही है और मनाज़िर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब तमाम निगाहें हैं कि वो क्या ऐलान करते हैं, किसके हक़ में फ़ैसला करते हैं, किसने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, कौन नया कायदे ऐवान होगा पंजाब असम्बली का, कौन नया वज़ीर आला पंजाब का होगा, पग पंजाब की किसके सर होगी। ये हतमी और बाज़ाब्ता फ़ैसला सुनाना है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने। तो जनाब आज का ये इंतखाब और इजलास शुरू हुआ तकरीबन 3 घंटे की ताख़ीर से, लेकिन बिलाखिर वो घड़ी आने वाली है, वो घड़ी आन पहुँची है कि जब नए वज़ीर आला का ऐलान किया जाएगा दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से। ज़राए हमें बता रहे हैं कि 186 जो वोट हैं अरकान पंजाब असम्बली के, वो पड़े हैं परवेज़ इलाही को, मुस्लिम लीग कायद आज़म और PTI के मुश्तरका उम्मीदवार को, जबकि हमज़ा शहबाज मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 179 वोट पड़े हैं। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात लेते हैं। ख्वाजा नसीर, बताइएगा अभी आपके पास ताज़ा मालूमात क्या हैं? ये पाकिस्तान जी बिल्कुल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है डॉक्टर मुराद रास, उन्होंने दावा किया है कि हमारे उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही को 186 वोट पड़े, जबकि
مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں میاں حمزہ شہباز انہیں 179 ووٹ پڑے ہیں. اس وقت ایوان کے اندر گھنٹیاں بجنے کا عمل جاری ہے اور ڈپٹی اسپیکر اس وقت تھوڑی دیر تک رزلٹ کو فارملی اناؤنس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر مراد راز جیسے ہی یہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا, گنتی کا عمل بھی مکمل ہوا, تو ڈاکٹر مراد راز جو ایوان میں آئے انہوں نے آتے ساتھ ہی اوپر میڈیا گیلری کو دیکھ کے اشارہ کیا, ان کو کہا کہ 186 ووٹ جو ہے وہ ہمارے امیدوار چودھری پرویز الہی نے یہاں سے 186 ووٹ حاصل کیا, ہم نے اپنی گنتی مکمل کی ہے, 186 ووٹ ہمیں پڑے ہیں, یہ ان کا دعویٰ ہے. جبکہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہے میاں حمزہ شہباز انہیں 179 ووٹ پڑے ہیں. اس حوالے سے سب سے اہم ترین بات جو سامنے آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر اس وقت جو آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت جو رولنگ دیتے ہیں اس رولنگ کا انتظار کیا جا رہا ہے, تاکہ ڈپٹی اسپیکر رزلٹ کے ساتھ ساتھ اگر کوئی رولنگ بھی ساتھ دیتے ہیں تو وہ رولنگ کیا ہوگی. اس معاملے میں ڈپٹی اسپیکر کی اناؤنسمنٹ نہایت اہمیت کی حامل ہو چکی ہے. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تاخیر آ رہی ہے رولنگ کو دے سکتے ہیں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی, اس وجہ سے تاخیر آ رہی ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے تو بڑی کلیئر اس وقت پچھلے 2 گھنٹوں میں جو صورتحال کلیئر ہوئی وہ بالکل واضح طور پہ آئی کہ چودھری برادران کے کیمپ سے یہ بات بالکل سامنے نکلی کہ جو اس وقت پارلیمانی لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں ساجد بھٹی, ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ ہی اہمیت رکھتا ہے اور پارلیمانی لیڈر ہی جو کہے گا وہی بات چلے گی, وہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر ہو, عدم اعتماد پر ہو یا فائنانس بل پر ہو, اس سے پارٹی ہیڈ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جبکہ جو اس وقت باقی میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت چودھری شجاعت حسین جو ہے جو پارٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے اس بات کو ڈسون کیا ہے کہ ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ ووٹ نہیں کریں گے اور وہ چودھری پرویز عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں کریں گے. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی لیٹر ڈپٹی اسپیکر کے پاس آتا ہے مسلم لیگ کاف کی جانب سے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کسی قسم کی بھی رولنگ دے سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اس وقت جو گنتی کا عمل مکمل ہوا اس گنتی کے عمل کو سامنے رکھ کے پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ سامنے آیا کہ ان کے امیدوار وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ان کے امیدوار ہیں انہوں نے 186 ووٹ حاصل کر لیے ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نواز اور اتحادی جماعت کے جو امیدوار تھے میاں حمزہ شہباز انہوں نے 179 ووٹ حاصل کیے ہیں. جی ٹھیک ہے خواجہ نذیر, آپ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر مراد راس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 186 ووٹ ان کے امیدوار یعنی چودھری پرویز الہی کو ملے ہیں اور اس وقت اجلاس جاری ہے. پی ایم ایل نے سیکیور کیے 166, راہ حق 1, انڈیپینڈنٹ 5 اور پیپلز پارٹی 7, یہ کل ہو جاتے ہیں 179. پی ٹی آئی نے سکور کیے 176 اور کیو نے کیے 10. لیکن میں تھوڑی سی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں. آئی جسٹ ریسیوڈ اے لیٹر فرام چودھری شجاعت. اور میں راجہ صاحب تشریف رکھیں. نو راجہ صاحب نو, لیٹ می اسپیک. اس کے بعد لیٹ می اسپیک. ایک منٹ, آپ لوگ تشریف رکھیں. دس از ناٹ دا وے. میں نے بات مکمل نہیں کی ابھی. راجہ صاحب تشریف رکھیں آپ پلیز. میں آپ کو بات کرنے دوں گا موقع. لیٹ می فنش. میں آپ کو موقع دوں گا. یہ غلط, یہ حرکت نہیں چلے گی یہاں پہ. یہ حرکت بالکل نہیں چلے گی. یہ مجھے لیٹر موصول ہوا ہے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے. میں اس کے ڈیٹیلز پڑھ رہا ہوں اور میں تمام ہاؤس کو سنا رہا ہوں. تمام میڈیا بھی دیکھ رہی ہے, پورا ہاؤس دیکھ رہا ہے, پوری دنیا میں میڈیا بھی دیکھ رہی ہے. Directions to the members of the Provincial Assembly of Punjab belonging to Pakistan Muslim League. Dear sir, election for the office of Chief Minister Punjab is scheduled to be held on July 22nd, 2022. As party head of Pakistan Muslim League, I have issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. Wait letter. آپ خاموش رہیں. میں نے آپ کو خاموش کے لیے کہا ہے. خاموش رہیں. And copies of the same enclosed herewith for ready reference and as proof of directions issued by me as stand herein above. Hafiz Amar Yasir, MPA PP 224 PML.
شجاع نواب MPA PP 28 PML, Mohammad Abdullah Wadech MPA PP 29 PML, Mr. Parvez Elahi MPA PPL 30 PML, Mohammad Rizwan MPA PP 41 PML, Sajid Ahmad Khan PP 67 PMLN, Ehsanullah Chaudhary PP 249 PML, Mohammad Afzal MPA PP 250 PML, Bisma Chaudhary MPA PP W 361 PML, Khatija Umar MPA PPW 362 PML. اس لیٹر کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا رولنگ آف دا سپریم کورٹ جتنے بھی ووٹ PMLN کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. PML کاف کے 10 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں. اور میں مین وائل اناؤنس کروں کہ اس ٹائم 10 ووٹ ختم ہونے کے بعد. جی راجہ صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ میڈم آپ بیٹھیں, راجہ صاحب نے پہلے بات کرنی ہے, راجہ صاحب بات کریں گے. جی راجہ صاحب آپ پلیز. شکریہ جناب. نو کراس ٹاک پلیز, راجہ صاحب کو بات کرنے دیں. جناب اسپیکر جی میں جناب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں 63A کی طرف. یار یہ لائٹ ذرا ایک سائڈ پہ کر دیں, یار لائٹ ایک سائڈ پہ کر دیں. جناب اسپیکر ووٹ کی ڈائریکشن دینے کے لیے کس کو حق حاصل ہے؟ قانون اور آئین کے مطابق حق حاصل ہے دا پارٹی چیف. پارلیمانی لیڈر سر آپ پڑھیں. پارٹی چیف آپ پڑھیں سر. دا پارٹی چیف آپ پڑھ لیں اس کو. جی میں پڑھتا ہوں. آپ پڑھ لیں. پارٹی چیف میں ابھی پڑھتا ہوں. جناب اسپیکر 63A(1) کا B votes or abstains from the voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs. پارلیمنٹری پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ چودھری ساجد ہے, انہوں نے ڈائریکشن دینی تھی. سر میری کورٹ کے آرڈرز پڑھیں جو کورٹ نے آرڈرز دیے. جناب اسپیکر آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں. میری پوری بات سن لیں. آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں. میں پوری بات سن. جی راجہ صاحب. جی سر. جی آپ پلیز کورٹ کے آرڈر پڑھیں. آپ سر میری بات سن لیں نا, جو میں نے بات کرنی ہے. جی راجہ صاحب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کل ان کی PMLQ کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ووٹ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں دے دے. اب آپ کے فیصلے کے مطابق آپ تو کینڈیڈیٹ کا کینڈیڈیچر ہی ختم کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا. میری بات سن لیں. اس میں PML سر ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے. ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے. میرا کیسے اختیار نہیں کے مطابق اختیار ہے. اور میں نے راجہ صاحب میں نے میری بات سنیں. راجہ صاحب پلیز ٹرائی ٹو لسن. اس لیٹر کے مطابق میں نے چودھری شجاعت صاحب سے فون پہ میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ اوکے ہے, لیٹر بالکل میں نے دیا. ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا. ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا. میری بات سن لیں. میں آپ کی بات سن چکا ہوں. میری بات سن لیں. جو فائل آپ کو ہم نے دی ہے جس میں پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ موجود ہے, نمبر 1. نمبر 2 میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں بندہ ووٹ دے سکتا ہے یا فلاں ووٹ نہیں دے سکتا؟ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ. آپ کو میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں. آپ 63A پڑھ لیں اور اس میں یہ پڑھیں کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہوا ہے. جب سپریم کورٹ نے رولنگ دی جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے ان کا کیا رولنگ دی آپ نے پڑھا اس میں؟ میں بتاتا ہوں. آپ نے پڑھا اس میں؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا. آپ نے کچھ نہیں پڑھا. میں نے پڑھا. میں آپ کو دیتا ہوں. وہ لوگ ہمارے یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. سر آپ میرے ساتھ بحث نہ کریں, میری بات سن لیں. میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ 20 ڈی سیٹ ہوئے تھے وہ ہمارے ریفرنس میں ہوئے اور ہم نے ریفرنس جو ہے پارلیمنٹری پارٹی کے سربراہ کی طرف سے ریفرنس فائل کیا تھا. میرے پاس نہ ریفرنس ہے نہ کچھ ہے. میں نے چودھری شجاعت صاحب نے مجھے کہا, میں نے وہ مجاز ہی نہیں ہے. ہی از دا پارٹی سر وہ مجاز ہی نہیں ہے. وہ ہے نہیں مجاز ہیں. میری ان سے بات میں کہہ رہا ہوں وہ مجاز نہیں ہے. پارٹی کا ہیڈ مجاز ہے اس بات کا. اور دوسری بات آرڈر آف آنریبل سپریم کورٹ ڈیٹڈ
17/5/2022 passed in presidential reference number 1 or 2022 and CP number 2/2022 and 9/2022 and consequent to the directions issued to the members of the Pakistan Muslim League and received by me from the head of Pakistan Muslim League, I hereby disregard and exclude the vote of Pakistan Muslim League in favor of Chaudhry Parvez Ilahi. आप कर नहीं सकते। मैं कर सकता हूं मैं। आप नहीं कर सकते, कानून के मुताबिक आप नहीं कर सकते। चैलेंज आप बेशक जाके हम चैलेंज करेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते। As the Constitution Minister Hamza Shehbaz Sharif is declared as a returned candidate for Office of Chief Minister, having received majority votes of members present and voting in terms of first proviso to clause 4 of Article 130 of the Constitution, proviso to sub Rule 3 of Rule 20 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Punjab 1997. आप सारा गलत पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं आप। चुनाके मैंने अपना ऑर्डर सुना दिए। चुनाके ये इजलास अदालती अहकामात के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब के लिए था और आज इसके इजलास की कार्रवाई के मुकम्मल हुई, लिहाजा अब ये इजलास पुररोक किया जाता है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। मुस्तरद करने के बाद अब हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब होंगे और जो अक्सरियती अरकान हैं उनकी तादाद की बुनियाद पर हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखा गया है। और उम्मीदवार जो थे परवेज़ इलाही, उनको 186 वोट पड़े थे, लेकिन 10 वोट मुस्लिम लीग क़ायद-ए-आज़म के मुस्तरद कर दिए बुनियाद बनाकर चौधरी शुजात हुसैन के ख़त को। और दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजली ने यह ऐलान किया बाज़ाब्ता तौर पर कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला बरकरार रहेंगे, क्योंकि काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं। यूं जो वोट पड़े थे 186 परवेज़ इलाही को और 179 हमजा शहबाज को, लेकिन जो 10 वोट मुस्तरद हुए उसके बाद ये तादाद रह गई 176 और 3 वोट अक्सरियती हैं, ज़्यादा हैं हमजा शहबाज शरीफ के, तो वो वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे। उस फैसले के मुताबिक जो सुनाया है दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने। आज का ये इलेक्शन जिसके नतीजे के बाद ये बाज़ाब्ता ऐलान किया गया और राजा बशारत ने बहस भी की। उन्होंने ये कहा भी कि चौधरी शुजात हुसैन वो मजाज नहीं है ये फैसला करने की, क्योंकि साजिद भट्टी की ज़र सदारत कल मुस्लिम लीग क़ायद-ए-आज़म का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, जिसमें ये तय हुआ था कि परवेज़ इलाही ही वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, तो चौधरी शुजात के पास इख्तियार नहीं है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने, और 10 के 10 वोट मुस्तरद कर दिए, जिसमें खुद परवेज़ इलाही का वोट जो कि उम्मीदवार हैं उनका वोट भी मुस्तरद कर दिया गया। मुस्लिम लीग क़ायद-ए-आज़म के 10 वोट मुस्तरद करने के बाद अब वोटों की तादाद रह गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की 176 और हमजा शहबाज शरीफ के वोट हैं 179। तो यूं इस बुनियाद पर हमजा शहबाज शरीफ ही वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने ये रूलिंग दी है। आपको हम आगाह कर रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ अपनी वज़ारत आला बरकरार रखने में कामयाब रह गए हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग क़ाफ के 10 वोटों को मुस्तरद कर दिया है दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं, मुबारकबाद दी जा रही है हमजा शहबाज शरीफ को। और 186 वोट हासिल किए थे, जिसमें से 176 थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि 10 वोट थे मुस्लिम लीग क़ायद-ए-आज़म के। यूं 186 का जो नंबर है वज़ारत आला के लिए वो पूरा कर लिया था परवेज़ इलाही ने, लेकिन 10 वोटों को मुस्तरद किया गया डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से उस खत को बुनियाद बनाकर जो कि पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन ने लिखा था, लिखा था, जिसमें कि वोट नहीं दिया जाएगा इमरान खान के उम्मीदवार को। लेकिन इस पर राजा बशारत ने खड़े होकर निशानदही की कि चौधरी शुजात हुसैन मजाज नहीं हैं, वो ये बात नहीं कर सकते और आप इस खत को बुनियाद बनाकर वोट मुस्तरद नहीं कर सकते। लेकिन दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने इन 10 वोटों को मुस्तरद कर दिया। काफिले के वोट मुस्तरद होने के बाद जो 186 का फिगर था, 186 की तादाद थी, वो घट कर कम होकर 176 पर रह गई और 179 वोट हैं हमजा शहबाज शरीफ के, मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों के। तो यूं हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ारत आला बरकरार रखने में कामयाब हो गए। 186 वर्सेस 179 इट इज, जिसमें 186 परवेज इलाही, 179 हमजा शहबाज, लेकिन डिप्टी स्पीकर के मुताबिक 186 माइनस है, इसलिए 176 वर्सेस 179 हो गया, यानी कि हमजा 179, इसलिए हमजा शहबाज पंजाब के वजीर आला। वजह चौधरी शुजात का जिस लेटर की बात हो रही थी बार बार वो लेटर एक बार फिर लेटर लहरा दिया गया है।
اب کی دفعہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صاحب اس لیٹر کے مطابق یہ جو پارٹی ہے مسلم لیگ کاف کی، جس کے 10 لوگ ہیں جنہوں نے پرویز الہی کو ووٹ دیا ہے، اس کے سربراہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میری پارٹی کے لوگوں کو میں ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ووٹ نہ دیں، اس لیے میں نے جو ہے وہ 10 ووٹ مائنس کر دیے، تو یہ ہو گیا 176 ورسز 179. اس پہ پھر بحث بھی ہوئی وزیر قانون راجہ بچایا کی، لیکن اب تک کی خبر پر یہی ہے 10 ووٹ کاف لکھ کے مائنس کر دیا ڈپٹی اسپیکر نے، اور حمزہ شہباز صاحب کو اناؤنس کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب. اور یہ ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارا خدشہ تھا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی سیاست میں بھی ہم 10 منٹ پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ جیسے ارشد صاحب نے کہا وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، ہم نے کہا ہمیں نہیں معلوم، پروسیجر کو مکمل ہونے دے، یہ پاکستانی سیاست ہے. 2.5-3 مہینے میں ایسا کچھ ہوا ہے یہاں پہ جو کسی کو نہیں معلوم تھا. چودھری خاندان ٹوٹ گیا سر، یہ کبھی سوچا تھا آپ نے؟ سو اینی ویز بیک ٹو کورٹس ہو سکتا ہے بیک ٹو کورٹس. اور یہ ہم لوگ جتنی ڈسکشن کر بھی رہے تھے، جو آرٹیکل 63 جو راجہ بشارت نے بھی کوٹ کیا 1B، اور سپریم کورٹ کے بھی پریزیڈنشیل ریفرنس کا انہوں نے بھی ذکر کیا، لیکن ڈپٹی اسپیکر ہی ایکٹڈ. اور اس میں ایک بڑا فنڈامنٹل سوال اٹھتا ہے، جو پارٹی سربراہ کی ہدایات تھیں کیا وہ اوپنلی ایم پی ایس کو بتائی گئی کافی کہ وہ لیٹر ان کو سرکولیٹ کیا گیا یا نہیں کیا، یا وہ سیکریٹلی صرف ڈپٹی اسپیکر کو بھیجا گیا؟ تو یہاں سے آپ کو جو کنائیونس ہے، جو محلاتی سازشیں ہیں، وہ ساری آپ کو بڑی عیاں ہو جاتی ہیں. 186 ووٹ باقاعدہ طور پہ پڑے چودھری پرویز الہی صاحب کو، اور انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دیے کاف لیگ کے 10 ووٹ انکلوڈنگ چودھری پرویز الہی کا. آئین بڑا واضح ہے، پریزیڈنشیل ریفرنس میں سپریم کورٹ بڑا واضح کہہ چکی ہے، اور یہی باتیں ہم کہتے ہیں کہ میکسیمم ڈیلے کر سکتے ہیں اگر ڈپٹی اسپیکر یہ والی رولنگ دیتے ہیں، جو کہ انہوں نے دی. کیونکہ زرداری صاحب وکٹری کے سائن بناتے پھر رہے تھے، حمزہ کو ان کا مزید گھر سیٹنے کا ارادہ ہے، تو یہ چلے گا آگے پروسیس. سب آگے دیکھتے ہیں لیگل بیٹل کتنی چلتی ہے. ایک کریڈٹ دیتے، صبح صبح یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کی نون لیگ کے حلقوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا 2 ووٹوں کا فرق ہوگا، یہی تھا نا ایگزیکٹ، اور 2 ووٹ جیتیں گے نا نون لیگ والے 2 ووٹوں سے. چلیں جی، آپ کی وہ خبر درست ثابت ہوئی. روندی مار کے جیتنا نہیں کہتے کہ پنجاب میں لوگوں نے ووٹ دے دیا 17 جولائی کو، 186 ووٹ آپ کو سامنے نظر آ گئے، دوسرے بندے کے ووٹ کم ہیں، اچھا یار یہ ووٹ ہی ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. اس کو روندی نہیں کہتے، یہ رولز آف دا گیم ہے، یہ جمہوریت ہے. دیکھیں یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے. آئی ڈونٹ ٹوٹلی ایگری ود یو، بیکاز دیکھو ایک پارٹی ٹوٹی ہے، ہماری یہ ازمپشن تھی کہ یہ پارٹی ایک خاندان علیحدہ نہیں ہو سکتا. جس طرح ہم شہباز شریف اور نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ چھوٹا بھائی بڑے کے خلاف نہیں جا سکتا، اس خاندان کے بارے میں سب کا ایک ازمپشن تھا کہ اگر ایسا کوئی خط ہے تو ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ چودھری شجاعت حسین چودھری پرویز الہی کے خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ اب چودھری شجاعت حسین، یہ بات ٹیکنیکل ہے نا. اب سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ڈائریکشن کس کی طرف سے آنی چاہیے، پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کی طرف سے یا پارٹی کے نہیں، پارلیمانی لیڈر پارلیمانی پارٹی کے اندر ہی ہوتا نا، پارٹی لیڈر کی طرف. پارٹی لیڈر اس وقت پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں. یہ اب ایک بحث ہے جس کا فیصلہ دوبارہ سپریم کورٹ کرے گا. صحیح. ابھی احمد بلال محبوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ اپنے کپڑے لے کر بار بار سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ہر دفعہ اپنا اختیار سپریم کورٹ کو یا کسی ادارے کو کنسیڈ کرتے ہیں، باہر آ کے روتے ہیں جناب ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں. تمہارے پاس اختیار کیسے ہوگا؟ دوسرا رونا آتا ہے اس نظام کو دیکھ کر. خیر اس پرٹیکولر کیس میں میرا یہ ذاتی ماننا یہ ہے کہ یہ اب ایک معاملہ انٹرپریٹیشن کا ہے. ایک بڑی کلیئر فیصلہ چودھری شجاعت حسین نے کر دیا، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں. اس کیس میں یہ نہیں ہوا کہ پیسے دے کر ووٹ خریدے گئے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا ہے، کس بنیاد پر قانونی رائے لینے کے لیے بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم بیرسٹر صاحب. سو ابھی سچویشن یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو ڈکلیئر کر دیا ہے سی ایم، اب آپ کورٹ جائیں گے، اوبویسلی چیلنج کریں گے اسے؟ جی بالکل، میری نظر میں یہ بالکل غیر قانونی ایک فیصلہ کیا گیا ہے. سر عدالتیں کھل سکتی ہے. آپ کو نہ آئین کی سمجھ آئی نہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی سمجھ آئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ڈیفیکٹرز کے ووٹس کاؤنٹ نہیں ہوں گے. آئین کا پہلے میں ذکر کرتا چلوں، اور یہ کیس میں نے ہی بحث کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا. آئین تو بڑے صاف طریقے سے یہ کہتا ہے کہ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے. پارلیمنٹری پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے اس کی اگر خلاف ورزی کی جائے تو پھر آپ ڈیفیکٹر سمجھے جاتے ہیں. اس میں آئین جو پارلیمنٹری لیڈر ہے جو بھی ہو اس کا ذکر کرتا ہی نہیں. پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی 10 ممبر پہ مشتمل ہے. وہ 10 کے 10 ممبران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے چودھری پرویز الہی کے لیے ووٹ کرنا ہے، اور انہوں نے ووٹ کر بھی.
اب اگر چودھری شجاعت صاحب یا اگر کوئی پارلیمنٹری لیڈر بھی کر دے، جو پارلیمنٹری لیڈر چودھری شجاعت صاحب نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی پارلیمنٹری لیڈر بھی فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں آپ کہیں اور ووٹ کریں، تو آئین کہتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے سے۔ تو یہ جو اسپیکر نے فیصلہ دیا ہے اور اسپیکر نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم اس ووٹ کو مسترد کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ مسترد ہوں گے ووٹ سے، بالکل غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹری پارٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوں گے، لیکن پارلیمنٹری لیڈر جو مرضی کہتا رہے، پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ ریلیونٹ ہوتا ہے۔ جو چودھری شجاعت صاحب ہیں وہ پارلیمنٹری لیڈر بھی نہیں ہیں، اور اگر ہوتے بھی تو ان کا رول آئین میں تب آتا ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے کے خلاف کرے، کوئی ووٹ کرے، تو پھر وہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ سکتا ہے کہ اس شخص کو ڈسکوالیفائی کر دے۔ تو اسپیکر صاحب نے اتنا غلط فیصلہ کیا ہے کہ میں تو پریشان ہو گیا سن کے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آئین میں اتنا کلیئر لکھا ہے کہ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ لا کا بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ آئین کیا کہہ رہا ہے۔ سوری، ایک وفاق کے اندر سر ایسی ایک ایگزامپل تھی، تو جب اس وقت یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، وہاں پہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے انہوں نے ایک رولنگ دی، وہ چیلنج ہوئی، وہ رولنگ ریورس ہوئی، اور اس میں جو ایک پرسیپشن کریٹ یہ کیا گیا تھا کہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب، تو یہاں پہ تو ایسا کوئی پرسیپشن نہیں ہے اس پرٹیکولر کیس میں؟ دیکھیں یہ اس میں ہونا کیا ہے، میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہوں نیکسٹ فیو اسٹیپس۔ جو یہ فیصلہ ہے کہ یہ بالکل غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ ہے، تو سپریم کورٹ میں جب ہم جائیں گے تو سپریم کورٹ یہی کہے گا کہ آپ نے آئین کی وائلیشن کی ہے، سراسر وائلیشن کی ہے۔ سر کون سے فورم پہ جائیں گے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ ڈائریکٹ۔ آپ کو یاد ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ تھا، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو فیصلہ کیا تھا اسپیکر نے وہ اور ڈپٹی اسپیکر نے، وہ سپریم کورٹ نے از خود اپنی پاور ایکسرسائز کرتے علی ظفر صاحب 184(3) کے تحت اس کو کہا تھا کہ یہ کل عدم ہے، تو اور بحث کی گئی تھی اس وقت کہ آپ اس میں نہیں انٹرفیئر کر سکتے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر آئین کی وائلیشن ہوگی تو ہم اعتزاز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہم کل عدم قرار دے سکتے ہیں۔ سمپل کیس ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے یہ۔ اس کیس میں یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو کل عدم قرار دیں گے۔ میری نظر میں اس وقت پرویز الہی صاحب چیف منسٹر آئینی طور پہ الیکٹ ہو چکے ہیں۔ اس میں ایک تھوڑی سی ایک خلا آئی ہے، ایک ڈیفیکٹ آیا ہے، ایک ہرڈل آیا ہے ڈپٹی اسپیکر کی غیر قانونی ہرڈل کا۔ ہمارے ساتھ بہت شکریہ علی ظفر صاحب اپنی رائے دینے کے لیے۔ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہے۔ اعتزاز صاحب یہ فیصلہ آپ کے سامنے آیا ہے، حمزہ شہباز صاحب اس وقت سی ایم پنجاب ہیں، قانونی طور پہ کیا یہ چیلنج کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ پہلے سوال تو بنیادی یہ ہے کہ سر ٹھیک فیصلہ کیا ڈپٹی اسپیکر نے ووٹ کاؤنٹ نہ کر کے؟ نہیں، میرے خیال میں فیصلہ درست نہیں ہے، اور جی میں کر رہا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا، پہلے بھی عرض کیا کہ میری رائے میں یہ فیصلہ ڈپٹی اسپیکر کا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ اگر آپ 63 کو پڑھیں، آرٹیکل 63A کو، تو اس میں دو اس کے واضح حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا ہے جو پارلیمانی پارٹی کی دسترس پہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے جو پارٹی ہیڈ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک وزڈم ہے، دیر از اے وزڈم آف دی لیجسلیچر، کہ پارلیمانی پارٹی بہتر فیصلہ کر سکتی ہے، بیکاز دی پارلیمنٹری ناٹ پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ میں بھی گوئنگ آل اوور دا ورلڈ اور آل اوور دا کنٹری ڈوئنگ سو مینی ادر تھنگ، بٹ پارلیمنٹری پارٹی are the few people who focus every day on parliamentary debates اور پارلیمنٹری وہ دیکھتے ہیں، نظر ان کی ہوتی ہے، تو ان کا ایشوز جو پارلیمنٹری ایشوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں they are the best judge, better than the parliamentary head, and they take the decision internally، اور اس کیس میں 10 کے 10
पार्लियामेंट्री पार्टी ने यूनैनिमसली परवेज इलाही के हक में फैसला किया हुआ। उसके बाद एक दूसरा मरहला शुरू होता है, that is kind of the grandfather clause. It is a grandfather clause which means कि आप एक senior member of the party who is the party head, he will decide कि शायद अगर let's say 5 आदमियों ने बिट्रे किया हुआ है, पार्टी के खिलाफ फैसला किया हुआ है, पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के, और 7 आदमियों ने उसके हक में किया हुआ है, बट ही फील्स के फैसला पार्लियामेंट्री पार्टी का देने की गुंजाइश छोड़नी चाहिए थी। किसी की मजबूरी थी तो उसने वोट दिया खिलाफ, तो वो सोचता है, वो इस तरह सोचता है कि क्या मैं ये तो हो गया सो हो गया, पर क्या मैं अब रेफर करूं इलेक्शन कमीशन को कि ना करूं। दैट इज अ सेपरेट सुपीरियर एंड काइंड ऑफ अ मोर सोबर माइंड दैट ऑफ द पार्टी हेड। तो पार्लियामेंट्री पार्टी को पहले हिस्से में इख्तियार है कि वो डिटरमिन करे कि वोट खिलाफ, किसी इशू पे वोट खिलाफ देना है या वोट हक में देना है। पर उसके बाद पार्लियामेंट्री हेड को ये, पार्टी हेड को ये इख्तियार है कि वो इनमें से किसी को प्रोसिक्यूट करे या ना करे। वो समझे कि किसी की बहुत मजबूरी थी, वो एब्सेंट हुआ, वो बीमार हो गया था, वो कोविड में पड़ा था, उसने नहीं वोट दिया, तो ही इज द वन हु कैन टेक द डिसीजन टू प्रोसिक्यूट और नॉट। तो इसलिए ये फैसला मेरे ख्याल में, मेरी राय में, एक कानूनी राय और कानून का तालिब इल्म होने की सूरत में मेरे ख्याल में ये फैसला जो किया है मजारी ने, ये दुरुस्त नहीं है। और सर आपका ये भी ख्याल है ना एतजाज साहब कि यानी आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि ये तो आपने बता दिया कि ये फैसला ठीक नहीं है जो कि हक पार्लिमानी पार्टी का है, और पार्टी हेड जो कि चौधरी शुजात साहब हैं वो इनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई भी इसी नहीं कर सकते, इसलिए कि कार्रवाई भी पार्टी हेड कर सकता है पार्लिमानी लीडर की सिफारिश पर, ऐसा ही है? या पार्लिमानी पार्टी का जो फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी पर ही कार्रवाई होगी ना, सिफारिश हो ना हो। वो ये फैसला ही पार्लियामेंट्री हेड, सॉरी पार्टी हेड के इख्तियार में है। नहीं सर, मैं सवाल कुछ और है, वो ये कह रहा है कि अगर पार्लिमानी पार्टी कहती है कि हमने चौधरी परवेज इलाही को वोट डालना, और पार्लिमानी पार्टी वो वोट डाल देती है, अगर कोई नहीं डालेगा तो उस सूरत में ही कार्रवाई हो सकती है ना, पार्टी हेड कर सकता। हाँ, उसी सूरत में कार्रवाई हो सकती है, और वो पार्लियामेंट्री हेड को, पार्टी हेड को रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे कि किसने किधर वोट किया, किसने किधर किया। अगर कोई समझे, फर्ज करो पार्टी हेड ये समझे कि ये मजबूर था एतजाज अहसन इस वक्त, क्योंकि इसका सगा भाई कैंडिडेट था दूसरी तरफ, तो ये क्या करता, तो इससे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है, तो इसको वो सजा नहीं होनी चाहिए कि इसकी सीट इससे छीन ली जाए। So there are so many other circumstances which may be mitigating, and that is where the grandfather comes in and thinks about it and decides whether to prosecute or not. और सर इसमें खाली एक बात खबरमंद सवाल करेंगे, ये एक तो आपने इसका कानूनी आईनी पहलू बता दिया, इखलाकी पहलू पे भी मेरी असम्पशन है कि आपकी राय यही होगी कि कोई ज्यादा कोई मुनासिब काम नहीं हुआ कि किस तरीके से कल रात जरदारी साहब को बैठे रहे और वो सारा कुछ तय हुआ। तो इस डेवलपमेंट पे ये ट्वीट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, एक जरदारी सब पे भारी, ये जो डेवलपमेंट हुई है ये के लिए बड़ा कोई एहसन जमहूरियत के लिए बड़ी नेक नामी का बायस बनेगा जो सब कुछ हुआ है कि जिसमें सारा शादियाने बजाया जाए। आप ये पूछना चाहते हैं कि जरदारी साहब ने क्या किया क्या नहीं किया। जरदारी साहब ने वो किया जो सियासतदान करते हैं, करना चाहिए, जो उनका हक है, जाके वोट मांगने की कोशिश की। हम बार काउंसिल के इलेक्शन लड़ते हैं, मैं पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ता हूँ आखिरी रात तक, आखिरी दम तक, एंड एज दी कप्तान से आखिरी बॉल तक लड़ाई रहती है और कोशिश रहती है। उन्होंने कोशिश की, ये तो चौधरी शुजात हुसैन के सोचने की बात थी ना, जरदारी साहब को इसमें ब्लेम, आईनी तौर पे भी जरदारी साहब को परवेज इलाही साहब को कन्विंस करना चाहिए था ना, उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी। सियासी सवाल है आपको, क्योंकि आप भी गुजरात से हैं, चौधरी साहबान भी गुजरात से हैं, इनका ताल्लुक पिछली जब से आप सियासत कर रहे हैं, आई एम श्योर आप इनकी पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं, इनका ताल्लुक भी देख रहे हैं। आपके लिए हैरानकुन बात थी कि चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ चले गए?
بہت حیران کن اور میرا خیال ہے ان کی بہت بڑی دراڑ پڑ جائے گی ان کے خاندان میں. چودھری غلام حسین صاحب آپ کو بتا دیں گے یہ تو کیونکہ یہ قانونی رشتے میں بھی اتنے قریب ہے اور جو انہوں نے خوشیاں اور غمیاں دیکھی ہیں وہ ساری ایک جیسی دیکھی ہے ساری عمر میں اور ان کے بچے بہت ایک دوسرے کے قریب تھے پر اب میرا خیال ہے صالح کے ایک طرف ہو گئے اور مونس دوسری طرف ہو گئے تو وہاں سے کوئی اچھا دو باتیں ہیں سر. ایک تو ڈپٹی اسپیکر جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو سپریم کورٹ نے حکم دیا تو میں نے اس کے مطابق ان کے ووٹ باہر پھینک دیے. وہ پہلے تو وہ حکم دکھائیں. نمبر 2 یہ جو آپ اعتزاز احسن صاحب پچھلی اتنی ایک لمبا 50-60 سال ہو گئے ہیں آپ کو اور ہمیں ان فیلڈز میں کام کرتے بڑے صوبے کے بڑے مینڈیٹ کو جس طرح آج آپ نے فلاؤٹ کیا ہے اور عوام کی فتح جو انہوں نے عمران خان کی قیادت میں حاصل کی ہے اس کو آپ نے انڈو کرنے کی کوشش کی ہے محلہ سازشوں کے ذریعے اور توڑ پھوڑ کے اور موچغافیوں سے. تو اس کا یعنی اب اگر عمران خان کل ایجیٹیشن کی کال دے دیتے ہیں وچ از ویری لائکلی اور لوگ اس سے بھی آگے ہیں تو اس ملک میں جو پہلے 50 روپے آپ نے ڈالر نیچے گرا دیا ہے آپ کا کوئی شرم حیا نہیں ہے. اس کے بعد آپ چمٹے رہنا چاہتے ہیں تو آپ ملک کی اور فیڈریشن کی اور قوم کی اور عوام کی جڑیں جو ہے وہ کھوکھلی کر رہے ہیں اور وی آر جسٹ سٹنگ ہیئر آئیڈل ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. اعتزاز صاحب ایک سوال میرا بھی کیا یار آپ کا سوال جواب دینا چیز میں عرض کروں پہلے ماریا جی میں چودھری غلام حسین صاحب جتنا جذباتی بات تو نہیں کر سکتا نہ حیا کے واسطے کہ حیا اور شرم و حیا کے واسطے دے سکتا ہوں. ایک سیدھی پولیٹیکل سچویشن ہے اور ایک لیگل سچویشن ہے. لیگل سچویشن پہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی جو وہ پہلے آتی ہے وہ اس کا دائرہ ہے کہ فیصلہ کرے کہ کس طرف ووٹ ڈالنا ہے اور اس کے بعد وہ رکھ دیتی ہے معاملہ پارٹی ہیڈ کے سامنے. پارٹی ہیڈ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پروسیکیوٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ آپ کا 63 ہے. اگر وہ پروسیکیوٹ کرنا اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہیں تو وہ چھوڑ دے گا وہ رہنے دے گا. میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہے بھائی اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا ووٹ کرنے کے لیے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ فیصلہ پارٹی ہیڈ نے کرنا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی کسی وقت آخری دم تک کیوں پالیٹکس کرتا رہا اور کیوں ووٹوں کی کوشش کرتا رہا. ووٹ کی کوشش تو آخری دم تک بورس جانسن بھی کرتا رہا ہے اور وہ بھی یہ تو ووٹ کے لیے تو یہ جو الیکٹرل ووٹ اور ڈیموکریسی ہے اس میں تو انڈیا لے لیں امریکہ لے لیں یورپ لے لیں آخری منٹ تک کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ووٹ ہمیں مل جائے. یہ ووٹ انہوں نے کوشش لیکن اعتزاز صاحب میرے خیال ہے چودھری صاحب کا سوال زیادہ سیاسی ہے اور یہ شروع ہوتا ہے سر میں چودھری صاحب کا سوال کو میں اگر اجازت دیں میں وداؤٹ ایموشنز ریفریز کر لیتا ہوں. یہ واقعہ عمران خان وزیر اعظم ہے پنجاب میں ان کی حکومت ہے 20-22-25 لوگ سندھ ہاؤس میں جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹکٹ یا پیسے یا جو بھی ہے اس کی ذریعے یہ حکومت گرانے کی کوشش شروع ہوئی اور یہ لوگ دکھائے جاتے ہیں. حکومت گرتی ہے عمران خان سڑکوں پہ آتے ہیں. ایک بڑا حصہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے جو آپ نے پہلے دن دیکھا جس دن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی اس سے اگلے دن ذرا تمہید لمبی ہے معافی چاہتا ہوں. پھر عمران خان صاحب نے جلسے کیا پھر پنجاب کا ایک ضمنی الیکشن آیا جس کے بارے میں شاید آپ کا اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ہوگا آپ کا ہوگا لیکن بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ کمفرٹیبلی مسلم لیگ نون یہ الیکشن لے جائے گی لیکن بہت بڑا اپسیٹ کر دیا تحریک انصاف نے 15 سیٹیں پنجاب کی وہ نکال کر لے گئے. یعنی عوامی مینڈیٹ بھی شاید اس ریاکشن کے ساتھ کھڑا تھا جو عمران خان صاحب دکھا رہے تھے. چودھری صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان حالات میں جب وین یو پلے دیز گیمز اینڈ ناٹ گیمز یہ آپ کی بات میں مانتا ہوں میرا بھی یہی تھا کہ اب ایک سیاست ہے اس میں چودھری شجاعت صاحب بھی ہیں باقی بھی ہیں لیکن کیا بہتر سولوشن الیکشنز نہیں ہے تاکہ جو بھی جیتے 5 سال یہ رولا ختم ہو کم از کم سڑکوں سے جو رولا اس ملک میں پڑا ہے. بہتر اگر آپ کہتے ہیں بیسٹ میں بات نہیں کر رہا ہوں. بہتر سولوشن تو فوری الیکشن ہی ہے
बेस्ट तो है कि हम अपने अतवार बदलें। वो जबर का मौसम कब बदलेगा, वसी शाह कहता है जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, आप और मैं बदलेंगे तो तब बदलेगा। घुमन साहब सवाल तो ये तो बेस्ट है, लेकिन बेहतर सोल्यूशन यकीनन मैं मानता हूँ बेहतर सोल्यूशन यही है वो कि जनरल इलेक्शन एकदम कॉल की जाए और उसके बाद जो मामला जो पार्टी आए उसको मैंडेट दिया जाए, क्योंकि ज्यादा स्प्लिट होती जा रही है कौम इस वक्त। अच्छा, बहुत ज्यादा स्प्लिटिज्म हो रही है, एटमाइजेशन हो रही है और बहुत ज्यादा इस वक्त मतलब अभी आपने ऐसे फैक्टर्स को फैक्टर इन नहीं किया। अभी आप फैक्टर करते हैं मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी पीटीआई, अभी वो टीएलपी आ रही है पीछे से, ड्राइविंग इन द फास्ट लेन, और पीछे से आ रही है। अब उसका क्या असर होता है ऑन दी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान ओवरऑल, यू हैव टू सी। फिर जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो डॉलर की रेट जा रहा है, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का इम्बैलेंस हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कोई नहीं है। ये बहुत सारी बातें आप रोज करते रहते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो इस सूरत में तो बेस्ट यही है कि जितनी जल्दी इलेक्शन कराए जाए वो कराए जाए, पर उसके बाद भी मसाइल हल नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। जो हारेगा वो आसानी से हार मानेगा नहीं। बेस्ट ये है कि हम मानना भी शुरू कर जाए। जी अच्छा जय साहब, सवाल ये है कि आज काफ लीग ने इन ब्लॉक वोट किया है अपने कैंडिडेट के लिए, चलें वोट हो गया, एक जो अनाउंसमेंट भी आ गई। कल कलां को यही सारा जो पार्लिमानी ग्रुप है, क्या इनके पास कोई कानूनी एक राह मौजूद है कि वो कह देंगे जी हम अपनी पार्टी का जो हेड है वो परवेज लाई को मानते हैं, या हम अलहदा होना चाहते हैं, अलहदा एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर भी इंट्रोड्यूस अपने आप को हाउस के अंदर वो रजिस्टर करवा सकते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे लोग एक तरफ हैं और जो पार्टी हेड की तरफ से जो डायरेक्शन आई है वो एक तरफ है। ये बिल्कुल मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है, और ये पार्टी हेड के पास भेजने से पहले ये मुमकिन है। क्योंकि अगर एक ग्रुप बन जाता है, अगर पार्टी में जो स्प्लिटिज्म है वो कंट्रोल करता है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, और अब जो 2017 का एक्ट है इलेक्शन एक्ट, और वो उसमें अगर एक ग्रुप, मेरा ख्याल है 1/3 या 1/4 अगर अलहदा होना चाहे वो अलहदा पार्टी बना सकता है। तो ये तो टोटल पार्लियामेंट्री पार्टी है, दे कैन मेक देयर ओन पार्टी, दे कैन से वी आर द पार्टी, एंड मिस्टर शुजात हुसैन हैज नथिंग टू डू विद द पार्टी। एतजाज साहब, क्या इसमें तो कोई कानूनी कदगन नहीं है ना कि अगर आपके पार्टी के जो सरबराह है वो डायरेक्शन दे रहा है और कैंडिडेट आप ही की जमात का हो तो उसके खिलाफ डायरेक्शन दे आप, इस पे कोई कानूनी तौर पे कोई कदगन तो नहीं है ना, कर सकते हैं? जी एतजाज साहब। जी मुझे आवाज सारी जी नहीं आई। सवाल ये है कि अगर पार्टी की जो क़यादत है यानी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह जिसके खिलाफ डायरेक्शन दी है कि इनको वोट नहीं देना, दूसरे को वोट देना है, वो कैंडिडेट उनकी अपनी ही पार्टी का है, इसमें तो कोई कानूनी कदगन नहीं है ना? अगर कैंडिडेट अपनी पार्टी का है, ये था ना जी, जैसे परवेज लाई साहब काफ लीग से ताल्लुक रखते हैं, उसी के खिलाफ डायरेक्शन देना और उसका वोट भी हाँ, ये होना तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है कानून के तहत ये मुमकिन है कि अपनी पार्टी का, आपका पार्टी का कोई एतजाज हसन साहब, ये जो पार्टी है अलायंस में हो और उस अलायंस के खिलाफ एक आपका सर पाकिस्तानी सियासत की खतों से जान कब छूटेगी सर? वोट डालना चाहे और डिसिप्लिन में ना रहना चाहे तो उसके खिलाफ अमरीकी खत आ जाता है, गुजराती खत आ जाता है। हो सकता है। जी जी एतजाज हसन साहब, ये जो चौधरी शुजात साहब का बतौर पार्टी हेड खत है, ये पार्टी मेंबर्स को जाना चाहिए था, ओपनली उनको बताना चाहिए था, या कि डिप्टी स्पीकर के पास सीक्रेटली जाना चाहिए था और आखिर में वो बताते कि जी ये डायरेक्शन आई हुई है, पार्टी एमपीएस को पता नहीं था, तो इसको सीक्रेट रखने की क्या जरूरत थी? नहीं, जो डायरेक्शन थी वो तो पब्लिकली जानी चाहिए, और डायरेक्शन तो अखबारों में आनी चाहिए सर। लेकिन एक और सवाल भी यहाँ पे है सर, ये रन ऑफ इलेक्शन है, एक पहली इलेक्शन हो चुकी है, पहली हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असल पॉइंट ये है कि ये रन ऑफ इलेक्शन है, और रन ऑफ इलेक्शन में परवेज लाई जीत चुका है,
یہ اس میں سمپل میجورٹی چاہیے تھی, اس میں 186 بھی نہیں چاہیے تھی. had he got 184 he would have won the election. سر کین پارٹی چینج ایڈوائس؟ اگر آپ نے پہلا الیکشن لڑا, پرویز الہی کینڈیڈیٹ ہے, ان کو آپ نے کہا, اپنی ایڈوائس دی کہ آپ پرویز الہی کو ووٹ ڈالیں گے, وہ الیکشن چیلنج ہوا, الیکشن چیلنج نہیں ہوا, اس کی کچھ مضمرات چیلنج ہوئی کہ وقت مزید دے دیں, رن آف الیکشن ہوا, کین پارٹی چینج ایڈوائس؟ اپنی ایڈوائس چینج کر سکتا ہے پارٹی ہیڈ؟ جسٹ ہائپوتھیٹیکلی, مفروضے کی بنیاد پر. پارٹی ہیڈ ہائپوتھیٹیکلی نہیں ایکچولی کر سکتا ہے. ون ہو ہیز دا رائٹ ٹو میک این آرڈر ہیز دا رائٹ ٹو ویریفائی or withdraw the order also. One has the right to make an order. Nobody had no power to do this. تو وہ پارلیمنٹ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے, پر اس میں ڈیفینس بہت خاصا مل جائے گا. وہ جو ممبر, منرف ممبر ہے, سو کالڈ منرف ممبر, کہ وہ کہے گا کہ جی میں کون سی ایڈوائس کو فالو کروں. یہ تو دو ایڈوائسز دی ہیں, دو انہوں نے مشورے دیے ہوئے ہیں, تجاویز, ہدایات. تو اس لیے اعزاز صاحب, لیکن میں آپ کو ایک اور بات, ایک اور سوال, میں معافی چاہتا ہوں, میں پھر ایک اور سوال پوچھ رہا ہوں. جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو گیا سوال یار 40 سوال تو پوچھ سر جی, تسی میری گل سنو, تسی ہاتھ آ گیا تو تمہیں جان تھوڑی دینا سی. میری گل سر, جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا پہلے الیکشن کا, جب حمزہ کا پہلا الیکشن ہوا تھا, حمزہ شہباز کا, اس میں انہوں نے طریقہ کار ایڈوائس کا اس کے اوپر بھی بڑی بات کی تھی, لیکن انہوں نے کہا اس وقت ہم اس کو اس لیے سیریسلی لے لیں کیونکہ دوسرے معاملات بڑے اہم ہو گئے. سو ہاؤ دی ایڈوائس از گیون, اس فیصلے کو پڑھ کے مجھے لگا کہ وہ معاملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایڈوائس کس نے دی ہے اور کیسے دی ہے. از دیٹ امپورٹنٹ یو تھنک کہ اگر یہ خط ممبران کو نہ بھیجا گیا ہوتا ہوا اس کیس میں, سیدھا ڈپٹی اسپیکر نے نکالا ہو, تو از دیٹ ایٹ آل امپورٹنٹ کہ ممبران کو بھیجا گیا یا نہیں بھیجا گیا؟ نہیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایڈوائس اگر جو ہدایات ہیں, انسٹرکشنز have not been passed on to anybody, so they are not valid. یہ لا نہیں ہے. Law, ignorance of law is not a defense, but ignorance of somebody's direction to you کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے, وہ is a defense, is a particular defense in law. تو وہ کیا اگر بھیجی نہیں گئی کسی کو یہ انسٹرکشن چودھری شجاعت کی جانب سے, فرض کرو, تو پھر تو وہ انسٹرکشن ہی نہیں ہے. تو سر اگر فرض کریں کل کورٹ میں جائے معاملہ, حکومت کی طرف سے یہ, یا معافی چاہتا ہوں تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو, یا کاف لیگ کا وکیل کھڑے ہو کے کہتا ہے سر ہمیں تو انسٹرکشن ہی کوئی نہیں آئی, یہ خط تو سیدھا ڈپٹی اسپیکر کے پاس گیا ہے, اور وہ کہیں چلیں ڈپٹی اسپیکر کے پاس تو چلا گیا نا, اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی الیکشن کے ووٹ کے حوالے سے؟ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. اچھا, ایک اور سوال بھی اعتراض احسن صاحب, یہ تو انسٹرکشن ہے ان ممبران کے لیے. اگر ممبر کو نہیں انسٹرکشن ملی تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت. وہ کہتا ہے کہ, اور اسپیکر کہہ رہا تھا کہ مجھے خط آیا اور میں نے ابھی خط موصول ہوا اور میں نے ان سے فون کر کے کنفرم کیا ہے. نہیں, وہ تو بٹوین دا اسپیکر اینڈ دی ممبر اینڈ دا پارٹی ہیڈ ہو گیا نا. پارٹی ممبرز کو, پارلیمنٹری ممبرز کو اگر نہیں وہ ملا تو وہ بالکل فسق ہے, بالکل اٹ از وائڈ ایب انیشیو. اور امپلائڈ بھی نہیں سر, یہ امپلائی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انسٹرکشن بھیج دی ہے میں نے, یہ خط تو لکھ دیا تھا نا, یہ امپلائی بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کیا کیا جا سکتا, مطلب چودھری شجاعت حسین صاحب یہ امپلائی بھی نہیں کر سکتے کہ دیکھیں میں نے تو خط بھیج دیا تھا, انلیس وہ خط موصول ہوا ہو ممبرز کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امپلائی بھی نہیں. یہ ایک امپلیکیشن تو ہوتی ہے پوسٹل کمیونیکیشن میں کہ یہ پہنچ کے جب اگر ڈبے میں ڈال دیے تو 200 سال سے یہ چل رہی ہے امپلیکیشن, یہ ان دی ریزنیبل کورس کس وقت پہنچے گا, ہوگا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بھیجا ہے اور ایکچولی نہیں بھیجا, ایکچولی کسی کو بھی نہیں ملا, 10 کے 10 کہتے ہیں ہمیں نہیں ملا, تو اس سے امپلیکیشن وہ ختم ہو جائے گی. رائٹ. اچھا, چودھری شجاعت صاحب نے جو خط لکھا ہے یہ اس پروسیس کے بعد آیا ہے جہاں چودھری پرویز الہی پہلے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے اسے رن آف الیکشن کیا. اس سے پہلے یہ ڈائریکشن ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی, اور کاف لیگ باقاعدہ طور پہ چودھری پرویز الہی خود اس کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ یہ ہو رہا ہے. تو اب چودھری شجاعت اس لیٹ سٹیج پہ جو عدالتی پروسیس بھی ہے اس کو بھی سیبوٹاج کر رہے ہیں تھرو دس لیٹر اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ.
ہاں اگر وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے ٹو دی ممبر، بیسک چیز ہے کہ ممبر کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. مجھے ارشد آپ کے سارے سوال کی سمجھ نہیں آئی، ذرا بیچ میں سر میں پوچھتا ہوں کہ جو I think I got the line of it, but if رائٹ میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ رن آف الیکشن ہے، اس کا کنٹینیویشن ہے جو پہلے ہو رہا تھا، اس میں چودھری پرویز الہی کینڈیڈیٹ تھے، اس وقت تک کوئی آرڈر نہیں آیا تھا چودھری شجاعت کا. آج لاسٹ سٹیج پہ جب ووٹنگ ہو رہی ہے، آخری وقت پہ ڈپٹی اسپیکر یہ لیٹر نکال رہے ہیں، تو سپریم کورٹ میں جب جتنی چیزیں گی تب تک ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کا بھی حوالہ دیا ڈپٹی اسپیکر نے. تو سپریم کورٹ کی آرڈرز کی وائلیشن کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پریزیڈنشل ریفرنس میں بڑا واضح سپریم کورٹ پیراگراف 3 میں بتا چکی ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی، تو وائلیشن آف سپریم کورٹ آرڈرز ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلہ ہر فیصلہ دو حصوں میں ہوتا ہے، ایک پوائنٹس آف لا اور ایک پوائنٹس آف فیکٹ. پوائنٹس آف لا پہ آپ اگر کوئی لیگل ایشو پہ خلاف ورزی کر جاتے ہیں تو اس کی کریکشن دوبارہ کی جا سکتی ہے اور کورٹ اس کو ایکسپاؤنڈ کر دیتا ہے. کوشچن آف فیکٹ جو ہے اس کو آپ اگر وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کنٹیمپٹ بھی بنتا ہے اور اس کی ریسٹوریشن بھی کرنی پڑتی ہے ٹو دا پوائنٹ ویئر اٹ واز ان فیکٹ. اب اگر سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ ان کو مطلع کیا جائے اور ہر ایک کو they must be, and this is the real fact, the question of fact, کہ کیا مجھے یہ خط ملا ہے، اطلاع ملی ہے، اطلاع دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی. میری پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے ایکس کے حق میں، اور میری جو پارٹی ہیڈ ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے وائی کے حق میں. اول تو اس کا فیصلے کا اختیار نہیں ہے اباؤٹ who to vote for and not to what to vote for. وہ پارلیمانی پارٹی بتاتی ہے، بٹ پارٹی ہیڈ اگر بھیجتا ہے ڈائریکشن اور وہ مجھ تک پہنچتی نہیں ہے تو میرے پہ بائنڈنگ نہیں ہے. اف آئی کین شو کہ میرے تک پہنچی ہی نہیں. سر ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو اب حمزہ شہباز بلا مقابلہ ہی منتخب ہو گئے نا پھر تو. جی وہ تو ہو گئے، وہ تو ان کو تو میرا خیال ہے کچھ کہیں اور سے ہی یہ لاسٹ منٹ معاملہ آیا ہے. اچھا لاسٹ منٹ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ جو آپ کا میڈیا ہی دکھا رہا تھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں سارے ہی، اور یکدم آخری گھنٹے میں جو یہ گھنٹہ بیٹھے رہے ایک آدھ گھنٹہ ساری ووٹنگ کے بعد وہ تو چوہے صاحب ایک آ جائے گا جس طرح آپریشن مڈ نائٹ جیکل آیا تھا، کوئی آپریشن مڈ نائٹ آ جائے گا، اس کا نام یہ کیا تھا. لیکن اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ روایت یہ رہی ہے کہ جو اسپیکر کے ساتھ جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے کوئی بھی پارٹی ہیڈ کرتا ہے تو وہ پارلیمانی جو لیڈر کے ذریعے ہوتی ہے، اس کے ذریعے ساری کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ ہماری پارٹی اپوزیشن میں رہے گی، ہماری پارٹی حکومت میں رہے گی، ہم کیا کریں گے. وہ ساری کی ساری کمیونیکیشن ڈائریکٹلی وہ جو اسپیکر آفس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پارٹی ہیڈ کا، بٹ دس از سم تھنگ ویری ویری ان یوزل. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ، اور اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ مجھے خط آیا اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرے پاس ڈائریکشن آئی ہے، اس ڈائریکشن کے تحت میں یہ کام کر رہا ہوں. وہ ایک ایکٹ جو ہے وہ پرفارم کر چکے ہوئے ہیں ممبران، ان کے پاس اس طرح کی. اور اس نے چودھری شجاعت سے بات بھی نہیں کی. کہتا میں نے فون کیا ہے اور میں نے فون پہ جو لوگ تھے ان سے بات کی ہے، انہوں نے کنفرم کیا ہے. یعنی ایک ہیئر سے ہے یہ ہیئر سے. انہوں نے کہا میں نے چودھری شجاعت سے بات کی. سر انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ چودھری شجاعت سے بات. جی میں نے فون پہ بات کی، یہی کہا تھا. اچھا میرا خیال ہے انہوں نے یہی کہا تھا. میں لیٹر آ گیا یہ چیک کر لیجیے گا. میں کر لیتا ہوں. اس طرح لگا یہ کہا ہے. اگر انہوں نے کہا بالکل چودھری شجاعت سے بات کی ہے پھر انہوں نے فارمیلٹی پوری کر لی ہے. لیکن سر وہ جو جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے نا کہ ہمارے پارٹی ہیڈ نے کیا ڈیسائیڈ کیا بھی ہے. یہ ویریس لنکس ہے نا. ایک لنک ہے کہ جو کمیونیکیشن پارٹی ہیڈ نے کیا ہے اسپیکر کے ساتھ اوبلیک ڈپٹی اسپیکر. اب وہ لنک جو ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ وہ واقعی شجاعت حسین ہے کہ نہیں ہے. وہ اسپیکر کہتا ہے اس نے کر لیا ہے. پر ایک دوسرا لنک ہے کہ شجاعت حسین کا جو فیصلہ ہے وہ 10 کے 10 پارلیمنٹیرینز کو
उसकी इतला हुई है कि नहीं हुई। अगर हुई है तो वो मानते हैं हुई है तो ठीक है, अगर उनको नहीं हुई है तो उनके पे कोई कदम नहीं है, अगर उनको कोई इंस्ट्रक्शन की हिदायत की इतला ही नहीं होती। और फिर उसके बाद तीसरी चीज है कि जो पार्टी हेड है वो उसका ये रोल है, ग्रैंड फादरली रोल है कि वो जिसको बख्शना चाहे बख्श दे, तो उसका किरदार ही बाद में आता है, पहले पार्लिमानी पार्टी का किरदार है। और पार्लिमानी ये विजडम है ऑफ दिस लॉ कि पार्लिमानी पार्टी फैसला कर सकती है कि वो मोर इन द रिंग है ना, वो तो रिंग में बॉक्सर बैठा हुआ है, और बाहर पार्टी हेड तो कभी दुबई हो, कभी लंदन हो, कभी कहीं हो, कभी कहीं हो, तो वो उस पे ये इख्तियार नहीं दिया गया उसको कि वो फैसला करे कि कौन सी मोशन पे या कौन से इलेक्शन पे किसके हक में वोट डालना है, जो कि पार्लियामेंट में इलेक्शन या मोशन होगा। बहुत शुक्रिया बड़ी मुफस्सल और बड़ी तफसील से हर एस्पेक्ट से इस फैसले को डाल लिया गया। अब मैं आपको एक सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया है, वो मैं ट्वीट आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी हेड कांट स्टॉप द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी फ्रॉम वोटिंग इन अकॉर्डेंस विद डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। जो पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है, पार्टी हेड उसको नहीं रोक सकता। आर्टिकल 63 इज क्लियर, वो कहता है सम मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर सैड, दिस वन इज जस्ट सिली। वो कहते हैं एक इंतहाई सिली तरीके से ये काम किया गया है कि जिस तरीके से ये किया गया। सलमान अकरम राजा साहब भी इस फैसले से इत्तेफाक नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि कोई भी आईनी माहिर जो अब तक हमारे पास आया है वो फिलहाल इस फैसले से इत्तेफाक नहीं कर रहा। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा ले लें तो देखिए इस्लामाबाद स्टूडियोज ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन अपने नाज़रीन को भी यहाँ पर अपडेट करना जरूरी है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कुछ देर में आवाम से खिताब करेंगे। ये ट्वीट किया है फवाद चौधरी ने। उसके साथ साथ हम्माद अजहर ने आवाम को लिबर्टी चौक लाहौर पहुंचने की कॉल दे दी है। जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने रूलिंग दी है उसे मानने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया है। हम्माद अजहर ने ट्वीट में यह कहा है कि एक बार फिर आवाम के मैंडेट पर शबखू मारा गया और कानून की खुली खिलाफ वर्जी हुई। मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रात, और 10 बजे यानी 10 बज चुके हैं, कुछ देर में यहाँ पर कारकुनान जमा होंगे। ये हिदायत की गई है हम्माद अजहर की जानिब से। उसके साथ साथ जमान पार्क में भी जमा हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली। तो कुछ देर में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान आवाम से खिताब भी करेंगे, जबकि एहतजाज की भी कॉल दी गई है और 10 बजे का वक्त दिया गया है पीटीआई के जो रहनुमा है हम्माद अजहर उनकी जानिब से कि यहाँ पर आवाम जमा हो। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।